الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ نمبر 6، کھلی ہوئی شہادت جس کی کوئی تردید نہیں کی جا سکتی وہ سید صاحب کے جانشینوں کا عمل ہے۔ سکھوں کی حکومت 1846 میں ختم ہو چکی ہے اور 1839 تک مکمل طور پر پنجاب کا الحاق ہو چکا ہے۔ اس وقت موقع تھا کہ سید صاحب کے جانشینوں کا کیمپ جو سرحد میں تھا بند کر دیا جاتا۔ مجاہدین خدا کا لشکر خدا کا شکر ادا کرتے کہ ان کا دشمن ختم ہوا اور انگریزوں کا پرچم لہرانے لگا۔ بقول منشی محمد جعفر صاحب، جب سید صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ انگریزوں کی رعایا اور انگریزی حکومت کے وفادار ہیں، اب اس وفادار رعایا کو وفاداری کے اظہار کا بہترین موقع تھا، مگر اس کے برعکس یہ وفادار بے نقاب ہو کر سامنے آئے اور انگریزوں کی مخالفت میں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے، اور اس کے باوجود کہ وہ انگریزی اقتدار کو ختم کرنے سے مایوس ہو چکے ہیں، انگریزی عملداری میں رہنا گوارا نہیں کرتے، سرحد پار اپنا محاذ قائم کر کے انگریزی حکومت کو پریشان کرتے رہنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ انگریزی فوجیں پوری قوت سے ان کو بار بار کچل ڈالتی ہیں، مگر وہ گر کر پھر ابھرتے ہیں اور پھر انگریزی اقتدار کے راستے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک انگریز ہندوستان سے رخصت نہیں ہو جاتا، جس کی تفصیل دوسری جلد میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 7، اگر ڈاکٹر ہنٹر کا قول قابل اعتبار ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی یہ تصریح نظر انداز کر دی جائے۔ سفر حج سے پہلے جو چیز ان کی نظر میں محض خواب و خیال تھی، اب وہ ان کو حقیقی روشنی میں نظر آنے لگی، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے ہر ضلع میں اسلامی جھنڈا گاڑتے اور صلیب کو انگریز کافروں کی لاش کے نیچے دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 8، سکھوں کی حکومت مشرقی پنجاب میں تھی، بنگال میں تو آج سے تک نہیں، تقریباً 80 سال سے انگریزی حکومت تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جیسے ہی سید صاحب نے علاقہ سرحد میں پہنچ کر عالم جہاد بلند کیا، سید صاحب کے مرید خاص نثار علی سفید فام خود ساختہ آقاؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ خود ہنٹر صاحب کا ارشاد ہے کہ 1830 عیسوی میں جب مجاہدین سرحد نے پشاور پر قبضہ کر لیا تو ٹیٹو میاں اس قدر بے دھڑک ہو گیا کہ اس نے اپنا نقاب اتار پھینکا، اور ان معمولی سختیوں کی وجہ سے جو ہندو زمیندار اس کے مریدوں پر کیا کرتے تھے، یہ کسانوں کی پرجوش بغاوت کا سرغنہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد کسانوں کی بہت سی بغاوتیں ہوئیں، جس کے نتیجے پر باغیوں نے اپنے آپ کو ایک مورچہ بند کیمپ میں محفوظ کر لیا۔ اس موقع پر ہندو زمینداروں کی زیادتیوں کا تذکرہ برطانوی سامراج کی وہی تفرقہ انگیز پالیسی ہے جس کی بدولت اس نے ہندوستان فتح کیا اور تقریباً 1 صدی تک حکومت کر کے ملک کے باشندوں کو 2 متحارب کیمپوں میں تقسیم کر دیا۔ بہرحال مذکورہ بالا واقعات جو آفتاب نیم روز کی طرح ظاہر ہیں، یہی ثابت کرتے ہیں کہ سید صاحب کے جنگ و جہاد کا اصل مقابل انگریز تھا۔ یہ بدقسمتی تھی کہ حالات نے سکھوں سے آویزش پر مجبور کر دیا اور یہ سالہ سال کی محنت اس طرح میدان میں شکست پا گئی۔ نمبر 9، کیپٹن کنگھم تاریخ سکھ میں لکھتا ہے، سید احمد صاحب کے عمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کافروں سے ان کی مراد صرف سکھ تھے، لیکن ان کے صحیح مقاصد پورے طور پر نہیں سمجھے گئے۔ وہ انگریزوں پر حملہ کرنے میں ضرور محتاط تھے، لیکن ایک وسیع اور آباد ملک پر ایک 2 رو دراز ملک کی قوم کا اقتدار ان کی مخالفت کے لیے کافی سبب تھا۔ نمبر 10، اس موقع پر مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمہ اللہ کا ایک فقرہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی گزشتہ 150 برس سے سیاسی اقتدار حاصل کر رہی تھی، مگر اس نے ایک تجارتی لباس میں مستور رہنا ضروری سمجھ رکھا تھا۔ واقعہ بالا کوٹ سے 2 سال بعد 1833 عیسوی میں ایک لخت تجارت کا لبادہ اتار کر وہی حکومت کی مالک بن جاتی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار۔ ترجمہ، اس واقعے میں اہل بصیرت کے لیے ایک سبق ہے۔ نمبر 11، جس زمانے میں سید صاحب مصروف جہاد تھے، اسی زمانے میں ایک انگریز سیاح جس کا نام
میسن تھا، سرحد افغانستان اور بلوچستان کے علاقوں میں پھر رہا تھا۔ اس نے سید صاحب کا نسب العین یہ بتایا: سکھوں کا استحصال اور پنجاب پر قبضہ، پھر ہندوستان اور چین پر تسلط۔ گویا اس انگریز سیاح کو سید صاحب کے مقاصد کا اندازہ ان مسلمانوں سے بہتر تھا جو سید صاحب کے خاص معتقدین میں شمار ہوتے تھے۔ اب رہیں وہ عبارتیں جو سوانح احمدی یا روشن مستقبل سے نقل کی گئی ہیں، تو ان کے جواب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلم سکھ تعلقات پر ایک نظر ڈال لی جائے، لہذا اس سلسلے میں چند صفحات ملاحظہ فرمائیے۔ سکھ مسلم تعلقات۔ تاریخ کا یہ عنوان جس قدر تلخ ہے اتنا ہی شیریں بھی ہے۔ یہ انگریزی ڈپلومیسی کا کمال ہے کہ اس نے اس باب کی تلخیوں کو شد و مد سے پیش کیا، کیونکہ اس کا نتیجہ انگریزی مقاصد کے حق میں خوشگوار اور شیریں تھا، اور سکھ مسلم تعلقات کے خوشگوار حصے کو حرف غلط کی طرح محو کر دیا۔ یہ تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ نہیں کہ عین معرکہ جنگ میں یار محمد خان اور اس کے ساتھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ولی عہد شیر سنگھ اور اس کے جرنیل بدھ سنگھ کے ساتھ ہیں، سید صاحب کو زہر دلوا رہے ہیں یا ان کے خلاف سازش کر کے مجاہدین خدا پرست کو قتل کرا رہے ہیں، اور دوسری طرف راجہ رام ہندو سید صاحب کے تو پخانہ کا کمانڈر ہے اور سکھوں کی فوج پر گولہ باری کر رہا ہے۔ سکھوں کے جتھے جن کو مسل کہا جاتا تھا، وہ جنگجو جتھے تھے جن پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی منظم طاقت بھی عرصہ دراز کے بعد قابو پا سکی۔ ان جرگوں کو وہ دردناک تباہی فراموش نہیں ہوئی ہوگی جو فرخ سیر کے دور حکومت میں برداشت کرنی پڑی۔ محض قرین قیاس نہیں بلکہ واقعہ یہی ہے کہ سکھوں نے اس کے انتقام میں کسر نہیں کی، مگر اس کے باوجود سکھ مسلم تعلقات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نمبر 1، مہاراجہ رنجیت سنگھ کو شاہ کابل زمان شاہ نے صوبہ پنجاب کی حکومت عطا کی۔ اگر بالفرض یہ صحیح نہیں ہے تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لاہور پر قبضے کی تحریک کرنے والوں میں مسلمان بھی پیش تھے، پھر مسلمانوں کی مدد سے ہی لاہور پر قبضہ آسان ہو گیا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت میں مسلمان کافی دخیل رہے۔ چنانچہ الف مہاراجہ کے معتمد خاص اور مایہ ناز سیکریٹری اور مہاراجہ کی کیبنٹ کے خاص رکن فقیر عزیز الدین صاحب تھے۔ غیر ملکی سفارت کا نازک فرض یہی فقیر صاحب انجام دیتے تھے۔ دوسرے معتمد خاص جن کی خفیہ رپورٹ پر مہاراجہ پورا اعتماد کرتے تھے، قاضی عبد الرحمن صاحب تھے۔ حملے سے پہلے لاہور کی تحقیق حال کے لیے مہاراجہ نے آپ ہی کو بھیجا تھا۔ فتح کشمیر کے سلسلے میں مہاراجہ کے لیے جس نے بہت مفید خدمات انجام دی وہ سلطان خان والی بھمبر تھے۔ یار محمد خان اور اس کے بھائی دوست محمد خان کا ذکر بار بار آ چکا ہے۔ یہ مہاراجہ کی طرف سے پشاور کے گورنر تھے۔ ان کے علاوہ ملتان کے گورنر سرفراز خان تھے، قصور کے گورنر قطب الدین خان، منکیرہ کے حاکم اعلیٰ حافظ احمد خان، اور گجرات فتح ہوا تو اس کی نظامت فقیر نور الدین کے سپرد ہوئی۔ ابتدا میں مہاراجہ کے تو پخانہ کا افسر اعلیٰ میاں غوث خان تھا۔ اس کی وفات اور اس کا بیٹا سلطان محمود خان بڑھتے بڑھتے اپنے باپ کے عہدے پر پہنچ گیا۔ شیخ عباد اللہ اور روشن خان 2,000 پیدل سپاہیوں کی پلٹنوں کے افسر اعلیٰ تھے۔ جب 1803 عیسوی میں مہاراجہ نے خطابات تقسیم کیے تو ان کو کمی دان کے خطاب دیے گئے۔ فتح لاہور کے بعد شہری نظم قائم کیا گیا تو نظام الدین صاحب قاضی جج اور محمد شاپور اور سعد اللہ صاحب چشتی مسلمانوں کے مفتی مقرر کیے گئے۔ شفا خانوں کے افسر اعلیٰ حکیم نور الدین قرار دیے گئے۔ جب ٹکسال قائم ہوئی تو شاید کسی مسلمان ہی کی تباہی تھی کہ سکے کے لیے یہ شعر موضوع کیا: دیغ و تیغ فتح و نصرت بید رنگ یافت از نانک گورو گوبند سنگھ۔ توپیں عام طور پر مسلمان ہی بناتے تھے۔ منشی عبد الکریم صاحب مصنف تاریخ پنجاب نے 38 توپوں کا تذکرہ کیا ہے جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی تھی۔ ایک توپ پر یہ شعر درج تھے:
جمعداری توب شد رائے سنگ کہ در جان افشانیست او بے درنگ بموجب صلاح لالہ محسن بار غلام نبی گفت تاریخ وار۔ ایک تو پر یہ عبارت کنندہ تھی۔ نمبر 4، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔